زوال کا اختتام ہوتے ہی سلطان اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا اور اس خاموشی میں واضح گہرائی تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر شے خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ در و دیوار سے معلوم ہوتا تھا جیسے ان دیواروں میں گہرے راز چھپے ہوں۔ سلطان کا مخصوص کمرہ ان کی پہچان تھا۔ ان کا کمرہ ایک ایسا مقام تھا جہاں ہر آواز مدہم ہو جاتی ہے اور صرف دل کی دھڑکنیں اور خیالات کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، جیسے کائنات نے یہاں سکون کا ایک خاص لمحہ بکھیر دیا ہو۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کی سپرد کی تھی۔ آج دربار میں ہوئے واقعے کے بعد ان کا دماغ بالکل مفلوج ہو رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جو آج دربار میں ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انہیں محض اپنی زوجہ کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی اپنی زوجہ سے ملاقات کر کے ان کی غلط فہمی کو دور کریں، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے تو وہ اس مسئلے کا کبھی حل نکال نہیں پاتے۔ ان کا وقت برباد ہو سکتا تھا۔ اسی لیے وہ مخصوص کمرے میں آ کر اس مسئلے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ دربار میں ہونے والا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے کسی منظر کی طرح لہرانے لگا تھا۔ ماضی دربار سلطان ایک شان سے سجا ہوا تھا، جیسے آسمان پر چمکتے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دربار کی دیواروں پر لگے رنگین پردے ہوا میں لہراتے ہوئے ایک جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ وسط میں ایک عظیم تخت تھا جس پر سلطان کی شان و شوکت کا عکاس تھا، اور اس کے ارد گرد درباریوں کی چہل پہل نے ایک خوشگوار ہلچل پیدا کر رکھی تھی۔ خوشبودار پھولوں کی مہک فضا میں بکھری ہوئی تھی، جیسے ہر گوشے میں محبت اور احترام کی داستانیں چھپی ہوں۔ یہ لمحہ ایک خواب کی مانند تھا جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل اور حسین محسوس ہو رہی تھی۔ فریادی آ رہے تھے اور اپنے مسائل سلطان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ کسی ایک فریادی کو بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کسی ایک نے بھی سلطان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ سامنے موجود فریادی کو اس بات کا علم ہوتا تھا سلطان کبھی بھی اپنی رائے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ کی طرح انصاف سے کام لیں گے۔ اور سلطان کی عادت میں شمار تھا وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر فریادی سے احترام سے پیش آتے تھے اور ان کے مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ ایک طرف کو تمام درباری اور بالکل انہی کے سامنے تمام مشیر بیٹھے سلطان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، تاکہ اگر سلطان سے کوئی چوک ہو جائے تو وہ ان کی مدد کر سکے، مگر آج تک سلطان کو ان لوگوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ محض دکھاوے کی خاطر انہوں نے پورا دربار سجایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک دربار کے بڑے دروازے کھولے گئے تھے۔ سلطان کے ماتھے پر شکن آئے تھے۔ آج منگل کا دن تھا۔ آج کی روز سلطان کی طرف سے تمام عورتوں کو دربار میں آنا منع تھا۔ محض مرد حضرات ہی دربار میں آ سکتے تھے۔ اگر بڑا دروازہ کھولا جا رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی عورت ذات آئی ہے۔ سلطان اس کو واپس بھیج دینا چاہتے تھے، مگر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی آنے والے فریادی کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، یہ ان کی عادت میں شمار تھا۔ یقیناً اس عورت کو سلطان کے اصولوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، تبھی یہ ایسے آ گئی۔ انہوں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا۔ وزیر سرگوشی نما آواز میں سلطان کے کان کے قریب بولا، اگر آپ حکم کریں تو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اصول کے خلاف ہے اور ہم کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے اصول توڑے۔ جبکہ سلطان نے سرنفی میں ہلایا تھا اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری رعایا میں موجود ہر خاتون کو اس بات کا علم ہے کہ آج کے روز کوئی دربار نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ آ رہی ہے تو یقیناً یہ دوسرے شہر سے آئی ہے، کیونکہ ہمارے شہر میں موجود ہر خاتون ہمارا ادب کرنا جانتی ہے۔ وزیر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی جگہ واپس سنبھالی تھی۔ سلطان کے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق بڑے دروازے سے ایک عورت داخل ہوئی تھی جس نے مہنگی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، چہرے پر ایک بڑی مسکان رقص کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت میں ڈھل آیا ہو۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانی تھی جو ہر ایک کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ناک کی نازک ساخت اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی تھی، جیسے کسی ماہر مصور نے اسے خاص طور پر بنایا ہو۔ اس کے ہونٹ سرخ گلاب کی پتیاں لگتے تھے جو مسکراہٹ کے ساتھ ہر دل کو بھا لیتے تھے۔ گالوں کی سرخی اس کی جوانی اور زندگی کی علامت تھی،
جبکہ اس کے لمبے لہراتے ہوئے بال ہوا میں رقص کر رہے تھے، جیسے کوئی نرم سا پردہ ہوا کے لمس سے جھوم رہا ہو۔ اس کی پوشاک بھی اس کی خوبصورتی کا حصہ تھی، جو اس کی شخصیت کو بھی نکھارتی تھی جیسے کوئی قیمتی زیور۔ دربار میں موجود ہر شخص اس لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اتنا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور ایک پل کے لیے وہ بھی مبہوت رہ گئے تھے، مگر انہوں نے فوراً اپنی نظریں نیچی کر لی تھیں۔ انہیں اپنے مقام کا علم تھا، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ اس عورت کو دیکھیں گے تو ان کا رب انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی سلطان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی خوشبو پورے دربار میں پھیل رہی تھی اور یہ چیز سلطان کو بے انتہا ناپسند آئی تھی۔ وہ عورت سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھے لہجے میں بولی تھی، سلطان معظم، آپ کو ہمارا پیار بڑا سلام ہے، ہم مصر شہر کے باشندے ہیں۔ اس نے بہت احترام کے ساتھ جھک کر سلطان کو سلام پیش کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے سر جھکا کے دیا تھا۔ ابھی تک انہوں نے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے پاس ہم ایک بہت پیچیدہ معاملہ لے کر آئے ہیں، امید کرتی ہوں آپ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔ محض ایک عام رعایا کی طرح ہمیں اپنے در سے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ جس طرح آپ اپنے شہر میں رہنے والی عورتوں اور مردوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہم مصر کے رہنے والوں کے ساتھ کریں گے۔ سلطان نے اس عورت کی بات سن کر سر کو ہلکی جھنجھتی تھی اور دھیمی آواز میں بولے تھے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سلطان ہیں اور ہر ایک کے بادشاہ ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرتے، امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سلطان کی بات سن کر اس مصری دوشیزہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان آئی تھی اور وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں آپ کی بات سن کر بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم آپ کے پاس ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ لے کر آئے ہیں، امید کرتی ہوں آپ ہماری پیشکش پر انکار نہیں کریں گے۔ سلطان اس کی بات سن کر یکدم چونک گئے تھے۔ بھلا وہ کون سی پیشکش لے کر ان کے سامنے پیش ہوئی تھی؟ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ عورت بھرے دربار میں سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ سب کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ تمام درباری مشیر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وزیر حیران کن نگاہوں سے اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کر رہی تھی وہ محض سلطان کی بدنامی تھی۔ سلطان نے بساختہ سنہری جالیوں کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں اس بات کا علم تھا ان کی دل عزیز بیوی سنہری جالی کے پاس کھڑی ہو کر دربار کا منظر دیکھ رہی ہوگی۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت میں محض خلوص اور مٹھاس شامل تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے نہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ تلخ لہجہ استعمال کرتے تھے۔ انہیں محض خوشیوں کے علاوہ سلطان کچھ نہیں دیتے تھے، ہر غم کو ان سے دور رکھتے تھے۔ ان کی بیوی بے انتہا معصوم طبیعت کی مالک تھی، انہیں محض سلطان کی زندگی سے ہی سروکار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس عورت کا سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا انہیں بے انتہا پریشان کر چکا تھا۔ وہ عورت سلطان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی، سلطان معظم، میں لمبا سفر طے کر کے محض آپ کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے دادا، آپ کے بابا اور آپ محض ایک شادی پر ہی خوش ہیں، لیکن سلطان معظم، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو دوسری شادی پر قائل کر دوں گی۔ میں آپ سے شادی، محبت یا عشق میں آ کر نہیں کر رہی، نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے۔ میں جانتی ہوں جو بات میں کرنے لگی ہوں وہ بے انتہا عجیب ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار بھی گزرے۔ دربار میں بیٹھ کر یہ بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے، لیکن سلطان معظم، میں بے بس ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری محض آپ سے ایک ہی خواہش ہے، نکاح کے بعد میں آپ سے ایک بیٹا چاہتی ہوں جو بالکل آپ کی طرح بہادر جنگجو اور نڈر ہو، ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں کر لے، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ ہر چیز میں اول رہے۔ کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ایک مصری عورت کو اپنی بیوی بنائیں گے؟ میں وعدہ کرتی ہوں سلطان معظم، جب میں حاملہ ہو جاؤں گی اور میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی تو میں آپ کے محل اور آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو زندگی میں کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی، نہ میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آؤں گی اور نہ ہی آپ پر کوئی حق جتاؤں گی، بس مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ اس کے لہجے میں منت تھی، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ سلطان چند پل اس کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے تھے۔ انہیں ہر چیز کی امید تھی، لیکن اس بات کی امید وہ بالکل نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے حیرانگی بھری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا اور بے یقین لہجے میں بولے تھے، آپ کو معلوم ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ ہم اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم آپ کی بات کی عزت کرتے ہیں، لیکن
وہ مزید کچھ اور کہتے اس سے پہلے وہ عورت بولی تھی، لیکن کیا سلطان معظم، شادی کی پیشکش رکھنا تو ہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کی ہدایت کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں اپنی پسند کا ہمسفر چن سکتے ہیں، اپنی پسند کے سامنے اپنی اپنی دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، تو ہم نے کیا غلط کیا؟ آپ اسلام پر چلنے والے انسان ہیں، تو کیا آپ کو معلوم نہیں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی آپ کو تو محض چند سال کے لیے نکاح کرنا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بس مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ سلطان معظم، میں نا امید ہو گئی ہوں، میں نے زندگی میں بہت تلخیاں برداشت کر لی ہیں، میں اب چاہتی ہوں آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا مرد اس دنیا میں ہے جو دنیا فتح کر لے۔ مجھے آپ سے ایک بیٹا چاہیے، محض میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ عورت کافی بے بس نظر آ رہی تھی۔ سلطان کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ عورت کیا بول رہی ہے۔ وہ دکھنے میں اس قدر حسین تھی کہ اگر وہ سلطان کے علاوہ کسی اور شخص کے قدموں میں بیٹھی ہوتی تو اب تک وہ آدمی اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، فوراً شادی کے لیے حامی بھر لیتا، اپنی زندگی میں اس کو ایک اعلیٰ مقام دے دیتا، مگر سامنے کھڑا وہ مرد کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ سلطان تھے، سلطنت کے سلطان، اپنی زوجہ کے سلطان، جو ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ پورے دربار میں چہمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، کچھ آوازیں سلطان کے کان کے پردوں سے بھی ٹکرا رہی تھیں، سب کے منہ پر محض ایک ہی بات تھی، دیکھو دیکھو کیسے وہ عورت نیچے زمین پر بیٹھی ہے اور سلطان تخت پر بیٹھ انکار کر رہے ہیں، ہمیں تو معاملات کچھ اور ہی لگتا ہے۔ ایسی کئی آوازیں سلطان کے کان میں آئی تھی، جبکہ سلطان بالکل چپ تھے۔ ان کا وزیر بھی کافی پریشان نظر آ رہا تھا، وہ سلطان کو کسی بھی قیمت پر پریشان نہیں دیکھ پاتا تھا، اس لیے اس حسین دوشیزہ کو دیکھتے ہوئے سرد ترین لہجے میں بولا تھا، اے بدبخت عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سلطان سے ایسی گھٹیا ترین بات کرنے کی؟ میں کبھی ایک عورت سے اس طرح بات نہیں کرتا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اس دربار میں تم جیسی عورتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا، سلطان کے معاملے میں وہ ہر چیز فراموش کر دیتا تھا، اپنی تربیت، اپنا مقام، ہر ایک چیز کو ایک طرف رکھ دیتا تھا۔ سلطان وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، غصے میں بھی انسان کو اپنی تہذیب نہیں بھولنی چاہیے، ایک عورت سے اس طرح بات کرنے والے مرد محض اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے اس زبان میں بات نہیں کر سکتے، معافی مانگے، ورنہ ہم آپ کو ایک عورت سے گستاخی کرنے پر سخت سے سخت سزا سے بھی نواز سکتے ہیں۔ ہاں، انہیں معلوم تھا وزیر ان کی محبت میں اس عورت کو اتنی باتیں سنا رہا ہے، لیکن جس انداز میں وہ بول رہا تھا وہ غلط تھی، اور سلطان کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں کہتے تھے، وہ غلط کو غلط کہنے کی طاقت اور ہمت رکھتے تھے۔ وزیر نے حیران ہو کر سلطان کو دیکھا تھا، وہ عورت انہیں پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی اور وہ اس کے خاطر ہی وزیر کو ڈانٹ رہے تھے، مگر وہ سلطان کی بے انتہا عزت کرتا تھا، ان کے احترام میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اس دوشیزہ کی طرف دیکھا تھا اور نہایت احترام سے بولا تھا، معافی چاہتا ہوں، مگر یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے، آپ کو بھری دربار میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلطان بولے تھے، آپ کا مسئلہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، ہم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے شادی کرنا، آپ کو حاملہ کرنا اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ ایک عورت اپنے سامنے کسی دوسری عورت کو نہیں برداشت کر سکتی، یہ بات حقیقت ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہو چکا ہوں۔ خیر، فی الحال کے لیے آپ یہاں سے چلی جائیں، آج منگل کا دن ہے، دربار میں محض مردوں کے آنے کا دن، آپ کل آنا، میں کوشش کر کے رات تک آپ کے مسئلے کا حل نکالتا ہوں، ہو سکتا ہے معاملہ جلد حل ہو جائے۔ یہ بول کر انہوں نے فی الحال کے لیے اس عورت کو ٹال دیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، بادشاہ سلامت، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا یاد رکھنا، ہمیں محض آپ جیسا جنگجو اور نڈر بیٹا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بہت نرمی سے بولی تھی، جبکہ سلطان نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ حسین دوشیزہ دربار سے جا چکی تھی، مگر جانے سے پہلے وہاں موجود ہر مرد کو اپنی خوشبو سے نہال کر گئی تھی۔ سلطان کو عورتوں کی اتنی بے باکی پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے عورتوں کو پردے میں رکھنے کے عادی تھے، ان کی زوجہ کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا تھا، کہنے کو وہ ملکہ تھی، مگر پھر بھی سلطان اپنی زوجہ کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے،
حکومت کے معاملات ان کی بیوی تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا ان کی زوجہ محض ان کے سکون کے لیے ہے، دربار، جنگ اور دیگر معاملات محض ان کے لیے۔ اس عورت کے بعد بھی کئی فریادی آئے تھے، مگر جو مسکان سلطان کے چہرے پر مرکوز تھی وہ اب کہیں کھو گئی تھی۔ وہ حد درجہ پریشان نظر آ رہے تھے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی زوجہ کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے اور اس مصری عورت کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا اگر کوئی شخص ان سے امید لگا کر ان کے پاس آیا ہے تو یقیناً ان کے دل میں امید جاگی ہوگی، اور اگر وہ اس کو منع کر دیتے تو اس کا دل ٹوٹ سکتا تھا۔ اور سلطان ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں سوچتے تھے۔ زوال کے وقت دربار کا اختتام ہو گیا تھا اور سلطان سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے۔ تمام منظر یاد کر کے انہوں نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھی۔ ان کے پاس کوئی بھی حل موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد درجہ پریشان ہو رہے تھے۔ کافی دیر محض کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد ان کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی زوجہ ٹھیک نہ ہو۔ انہیں اپنی بیوی کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور خوابگاہ کی جانب گامزن ہو چکے تھے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا خوابگاہ میں جانے کا مطلب وقت کی بربادی ہوگا اور مسئلے کا حل نکال نہیں پائیں گے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے تھے۔ تمام مسئلوں سے اوپر ان کی بیوی تھی اور انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ ان کی بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی سوچ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے اندر ہمت جمع کر کے وہ سیدھا مخصوص کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ خوابگاہ کے قریب آئے انہیں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی زوجہ کو کیا بولیں گے، انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ یہ سوچ کر ہی سلطان کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اندر جانا بے انتہا ضروری تھا، کیونکہ انہیں محسوس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ ان کی بیوی بالکل بھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے۔ اور سلطان کے لیے یہ ایک توہین کی بات تھی کہ ان کی زوجہ ان کی وجہ سے پریشان تھی۔ انہوں نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے انہیں اپنی زوجہ کی سسکیوں کی آوازیں کان کے پردوں سے ٹکرائی تھیں۔ انہیں بے انتہا افسوس ہوا تھا۔ ان کی سسکیاں ان کا دل چیر رہی تھیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگے تھے کہ انہیں پہلے ہی مخصوص کمرے سے خوابگاہ میں آ جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا ان کی بیوی ایک معصوم طبیعت کی مالک ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بہت تکلیف دے دیتی ہیں۔ وہ جلدی سے ہر بات کو سمجھ نہیں پاتی اور اسی بات کا سلطان کو ہمیشہ دکھ رہتا تھا۔ ان کی زوجہ نماز کی حالت میں سجدہ ریز تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سلطان وہی ٹھہر گئے تھے۔ وہ نماز کی حالت میں تھی، کیا ان کا اس پل ان کے قریب جانا ٹھیک تھا؟ تھوڑی دیر وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے اس بات کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ پھر یہ سوچ کر انہوں نے اپنے قدم زوجہ کی جانب بڑھا دیے تھے کہ اگر انہوں نے ابھی ان کو نہیں سنبھالا تو مسئلہ کافی خراب ہو سکتا ہے۔ ان کی زوجہ رو رو کے اپنا حال بگاڑ سکتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اور سلطان کو سب قبول تھا، مگر وہ اپنی زوجہ کو بیمار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی سوچ کر وہ ان کے قریب دو زانو بیٹھ کے تھے۔ ان کی زوجہ ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، جانے عزیز، رونا ہمیشہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ رونے والا انسان بزدل کہلاتا ہے، اور آپ ہماری بیوی ہیں۔ آپ ہمارے نام سے جانی جاتی ہیں اور آپ رو کر محض بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بے انتہا افسوس ہے کہ آپ کو اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو اتنا ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ عام معاملات ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور آتا ہے جس کے بعد انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس عورت کا دربار میں آنا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہم سے شادی کی پیشکش کرنا آپ کو برا لگا ہوگا۔ آپ یقین کریں، اس عورت کا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہم سے ایسی بات کرنا ہمیں بھی غلط لگا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ کو اس کا یہ عمل اذیت سے دوچار کر چکا ہوگا۔ بے شک ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہوتا، مگر آپ ہماری ذات پر بھروسہ تو رکھیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس طرح روک کر محض آپ ہمیں پریشان کر رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہی۔ کیا آپ کو اپنے شوہر کی ذات پر یقین نہیں ہے؟
کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کا ساتھ چن لیں گے؟ ہمیشہ تنہائی میں کیے ہوئے دعوے جھوٹے نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے نا ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کریں گے، کسی اور سے رشتہ بنائیں گے؟ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ سلطان کی بات سن کر ان کی آواز چند پل کے لیے تھم گئی تھی۔ ان کا جسم جو رونے کے باعث ہچکولے کا آ رہا تھا وہ بھی تھم گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ سلطان کو بے انتہا تکلیف دے تھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کا حال دیکھ کر سرنفی میں ہلایا تھا۔ وہ ان کے قریب ہوئے تھے اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے، میری عزیز جاں، آپ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ہم آپ کو بھول کر کسی اور کو قبول کریں گے؟ ہمیں سب سے پہلے ہمیشہ آپ کا خیال آتا ہے، تو پھر آپ ایسی بات کیوں سوچ رہی ہیں؟ جبکہ ان کی زوجہ ایک بار پھر شدت سے روتے ہوئے سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی، سلطان معظم، ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو کسی عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے۔ بے شک آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، آپ کا زیادہ تر وقت اپنی رائے کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے آپ محض ہمارے ہیں، تو آپ صرف ہمارے رہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہمیشہ آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ بس سلطان معظم، ہمارے سامنے کسی عورت کو کھڑا نہ کریں۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ بالکل ایک معصوم بچی لگ رہی تھی جو اپنی پسندیدہ چیز چھن جانے کے ڈر سے تڑپ کر رو رہی تھی۔ سلطان کا دل بہت آبیدہ ہو رہا تھا، وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھے۔ انہیں اپنی زوجہ کا یہ حال دیکھ اپنے آپ پر ہی غصہ آیا تھا۔ سلطان بالکل خاموش تھے، وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ایک طرف ان کی بیوی تھی اور دوسری طرف ان کی رعایا تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کا انتخاب کریں۔ کافی دیر وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ان کو سمجھاتے رہے تھے کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہے۔ سلطان کبھی بھی اپنی ذات سے اپنی زوجہ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اور ان کی بیوی سلطان کی ہر بات پر خاموشی سے ایمان لے آئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کے شوہر کسی بھی قیمت پر جھوٹ نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے مر بھی رہا ہو تب بھی سلطان جھوٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کا ماننا تھا جھوٹ انسان کو ساری زندگی بولنا پڑتا ہے، جس کے باعث جب اگلے کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو وہ تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے، مگر سچ محض ایک بار کہنا پڑتا ہے۔ وقتی طور پر اس سچ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی اس سچ پر مرہم نہیں رکھنا پڑتا۔ وہ خاموشی سے اپنے مخصوص کمرے میں آگے تھے، ان کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ وہ اس بات کو سوچ چکے تھے وہ مرتے مر جائیں گے لیکن کسی بھی قیمت پر اس مصری عورت سے شادی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ان کی زوجہ بے انتہا اہمیت کی حامل تھی۔ وہ ایک وقت میں پوری دنیا کو فراموش کر سکتے تھے، مگر اپنی زوجہ کو فراموش کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ان کا دماغ ایک پل کے لیے مفلوج ہوتا تھا تو دوسرے پل ہی دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا تھا، اور چند پل بعد انہوں نے ایک بہترین منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی زوجہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس عورت کو سمجھانے کے لیے ایک کرنا بے حد ضروری تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کی مدد سے وزیر کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی تھی۔ وزیر ان کے مخصوص کمرے میں حاضر ہو چکا تھا۔ ادب سے ہاتھ باندھے وہ سر جھکائے سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے انتہا شرمندہ تھا۔ اس نے سلطان کی موجودگی میں اس عورت سے بدتمیزی کی تھی، لیکن سلطان اس کو اسی پل معاف کر گئے تھے، کیونکہ وزیر نے سلطان کے کہنے پر فوراً معافی مانگ لی تھی۔ وہ اس کی نظریں جھکانے کا مطلب جان گئے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، وزیر محترم، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر اٹھا کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے ہماری بات کو فراموش نہیں کیا تھا، ہمارے کہنے پر معافی مانگی تھی، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فی الحال کے لیے ہمیں فوراً سے ایک سیج کا انتظام کروانا ہے۔ پھولوں کی پتیاں اس بستر پر بکھیر دیں، ہر ایک چیز وہاں پر مکمل ہونی چاہیے۔ جبکہ وزیر نے حیران کن نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہے تھے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ شادی کر رہے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر وزیر حیرت زدہ تھا، جبکہ سلطان وزیر کی بات سن کر دھیما مسکرائے تھے اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، نہیں، ہم شادی کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بے انتہا خوبصورت اور سمجھدار بیوی سے نوازا ہے۔ ہم ایک عورت سے ہی مخلص رہنا چاہتے ہیں، بس اس مصری عورت کو ہم بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وزیر کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔
وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلطان بولے تھے، آپ سے جتنا بولا گیا ہے آپ اتنا کریں، ایک شاندار سیج کا انتظام کریں، باقی رات کے وقت ہم اس عورت سے ملاقات کر کے تمام معاملات طے کر لیں گے۔ یہ بول کر سلطان خاموش ہو گئے تھے، جبکہ وزیر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سلطان کی بات پر کیا جواب دے۔ اس کو بھی معلوم تھا سلطان کی زوجہ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ سلطان سے ملاقات کر کے ان کو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جس بات میں بہک کر کوئی بھی فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کافی بے باک طبیعت کی مالک ہے، وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ لیکن سلطان کا حکم سن کر وہ بالکل بے چین ہو چکا تھا، اس کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ چکا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سلطان کے لیے کون سا کمرہ منتخب کرے اور کس انسان سے سلطان کسے سجوائے۔ وہ بالکل ساخت و جامد اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایک دوسرے سپاہی کو اپنے مخصوص کمرے میں یاد کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولے تھے، اس مصری حسین دوشیزہ کے گھر جاؤ، اس کو ہمارا پیغام دو۔ سپاہی حیران کن نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں۔ سلطان مزید بولے، اس مصری عورت کا جا کر کہنا کہ وہ ایک عمدہ لباس سے بیدن کر کے آئے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ آج کی رات ہم نے اس کے لیے سیج بھی تیار کروانے کا حکم دے دیا ہے، ہم آج اس کو بیٹا دیں گے، وہ بطور دلہن آئے۔ جبکہ سپاہی بے ساختہ بول پڑا تھا، مگر سلطان معظم ملکہ کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ سلطان نے ایک نظر سپاہی کے وجود پر ڈالی تھی، انہیں معلوم تھا ان کی رعایا میں رہنے والے لوگ، ان کی سلطنت میں شامل تمام فوجی ان سے اور ان کی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ سلطان اس سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو آپ سے بولا ہے وہ کیجیے، سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپاہی سلطان کی بات سن کر فوراً شرمندہ ہو گیا تھا اور معافی طلب لہجے میں بولا تھا، سلطان معظم معافی چاہتے ہیں، بس تھوڑا برا لگا تھا، ہم فوراً اس مصری عورت کے گھر چلے جاتے ہیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور انہیں باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ طریقہ اس عورت کو سمجھانے کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ ان کا رخ اب غسل خانے کی جانب تھا، وہ غسل لینا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی رات کے لیے عمدہ پوشاک زیب تن کر کے اپنے آپ کو سنوار لے۔ ان کی زوجہ تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ سلطان نے سیج تیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی حالت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنا حال بے حال کر لیا تھا، اور جب سلطان تک ایک کنیز نے آ کر یہ اطلاع پہنچائی تو انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی زوجہ کو کیسے سمجھائیں کہ ہر معاملے میں رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، محض بزا اوقات سمجھداری اور بہادری سے ہر معاملے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فی الحال کے لیے انہوں نے تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خاموشی سے غسل کر کے انہوں نے ایک بہترین لباس سے بے تن کیا تھا، سر پر خاندانی شاہی پگڑی پہن لی تھی، ان کا خوبرو چہرہ دمک رہا تھا۔ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو وہ اپنی نماز کسی صورت نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گول و گیر لہجے میں بولے تھے، یا رب العالمین، اے میرے مالک مولا، اے پاک پروردگار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے کل کائنات کے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت بخش دے کہ میں آج کا معاملہ بہت آسانی کے ساتھ حل کر لوں۔ میرا دل بہت پریشان ہے، میری بیوی کی حفاظت کرنا، ان کی طبیعت خراب نہ ہو، اتنی توفیق دینا، اور اس مصری عورت کو جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات اس کے دماغ میں آسانی سے آ جائے، اتنی سمجھ دینا۔ کافی دیر تک سلطان اپنے حق میں اور اپنی زوجہ کے حق میں دعائیں مانگتے رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا تھا، جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف کو رکھ دیا تھا۔ اب ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ مخصوص کمرے سے باہر آئے تو سامنے ہی ان کا وزیر ادب سے ہاتھ باندھ کر ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی اس نے ادب سے سلام کیا تھا اور نظریں جھکا کر بولا تھا، بادشاہ سلامت، بستر تیار ہو گیا ہے، سیج مکمل تیار ہے، وہ مصری عورت بھی آ چکی ہے، محض آپ کا انتظار ہے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے قدم اس مخصوص کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔
ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مسلسل اپنی زوجہ کا چہرہ آ رہا تھا، لیکن فی الحال کے لیے انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو ایک طرف ہی وہ عورت کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا، اندر آؤ، میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں۔ پاس کھڑے چند سپاہی اور وزیر سر جھکا کے تھے اور رخ تبدیل کر لیا تھا، مگر وہاں سے جانے کی اجازت کسی ایک کو بھی نہیں ملی تھی۔ وہ عورت خوشی سے دمکتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے بھی عمدہ لباس سے بے تن کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی مسحور کر دینے والی خوشبو ہر مرد کو اس کی طرف متوجہ کر چکی تھی، لیکن سلطان نے اپنے اعصاب میں قابو میں رکھے تھے۔ وہ سیدھا سیج پر جا کر بیٹھ گئے تھے، اور جب وہ اور سلطان کی سیج پر بیٹھ لگی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے یہ کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ حیران کن نگاہوں سے سلطان کو دیکھنے لگی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا۔ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، آخر تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جو تم ایک ایسے بیٹے کی خواہش کر رہی ہو جو جنگجو ہو؟ سلطان کی بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، میں مصر میں رہتی ہوں۔ وہاں پر اکثر اوقات اس قدر خطرناک دنگل ہو جاتے ہیں کہ کسی کی بھی ذات پر رحم نہیں کھایا جاتا۔ یہودی معصوم بچوں کے سر اس طرح دھڑ سے جدا کرتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ وہاں کے مرد خاموشی سے اپنے گھروں میں دہک کر چھپ جاتے ہیں، جبکہ عورتیں مقابلے کے لیے باہر آ جاتی ہیں، لیکن مرد کسی بھی صورت اپنی جان نہیں گنواتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنا خاندان سنبھالنا ہے، اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانی ہے۔ اگر ہم مر گئے تو ہمارے خاندان کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری کوکھ سے ایک ایسا وجود اس دنیا میں آئے جو خاندان کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے۔ ہاں، اس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، لیکن وہ اتنی ہمت اور طاقت رکھتا ہو کہ اس کے سائے میں رہنے والی ہر عورت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکے۔ سلطان اس عورت کی بات سن کر مسکرائے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ رہا تھا تو آپ نے قاضی صاحب سے شکایت کیوں نہیں کی؟ وہ مزید بولی، قاضی صاحب بھی بہت بزدل انسان ہے، ان کے پاس ہر آئے روز یہی شکایت درج ہو رہی تھی، لیکن ان کو محض اپنی ذات سے سروکار ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی رعایا زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ عورت کافی دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، مجھے آپ کی سوچ اچھی لگی ہے، لیکن جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی غلط ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی، اور میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ اگر میں نے چند سال کے لیے بھی آپ سے نکاح کیا تو میری بیوی اس دکھ کو برداشت نہیں کر پائے گی اور اس دنیا سے چل بسے گی۔ ویسے بھی اللہ کے نزدیک طلاق ایک بہت برا عمل ہے۔ میری بیوی کو معلوم ہے اگر میں نکاح کر لوں گا تو پھر طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو ایک ایسا بیٹا مل جائے جو جنگجو ہو، میری طرح نڈر ہو، کچھ بھی کرنے سے پہلے نہ ڈرے، تو آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیں، میری آپ ماں بن جائے۔ میں آپ کو ایک ماں کا رتبہ دوں گا، اور آپ کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق میں آپ کے شہر آؤں گا اور وہاں پر آنے والے تمام یہودیوں کا سر قلم کر دوں گا جو میری ماں کو پریشان کریں گے۔ اس کا نام اس دنیا میں مٹا دوں گا۔ وہ عورت اپنی جگہ پر بالکل سن ہو کر سلطان کو سن رہی تھی۔ سلطان مزید بولے، بے شک آپ کو میری بات کافی ناگوار گزرے گی، لیکن اگر آپ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کریں گی تو آپ کو بھی بیٹا مل جائے گا اور مجھے بھی خوبصورت ماں مل جائے گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک عورت بہت نازک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو کانچ کی عمارت بنایا ہے۔ اگر ایک بار اس کی عزت پر دراڑ آ جائے تو کبھی بھی اس کی عزت واپس نہیں آ سکتی۔ آپ کا اتنی تیز خوشبو لگانا، ایسے عمدہ لباس پہن کر مردوں کے سامنے آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معیوب عمل ہے۔ ہمارے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ستر چھپائیں۔ اس طرح اپنا خوبصورت چہرہ لے کر مردوں کے سامنے آنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کر ان مردوں کے جذبات بکھر اٹھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کی گنہگار آپ ہیں۔ بے شک وہ مرد گنہگار ہے، لیکن ساتھ ہی آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وہ لڑکی یکدم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ضد میں آپ کو ہلکان کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی ہر بات سمجھ آ گئی، آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔
ایک عورت کو ہمیشہ اپنا سچا چھپا کر رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو آج سے اپنا بیٹا تسلیم کرتی ہوں۔ آپ نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، مصر میں ان یہودیوں کو ختم کر دے، ورنہ ایک نہ ایک روز وہاں پر رہتی ہوئی تمام عورتیں ختم ہو جائیں گی۔ سلطان اس کی بات سن کر سر اسبات میں ہلانے لگے تھے، جبکہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر روتے ہوئے چلی گئی تھی۔ باہر موجود تمام سپاہی اور وزیروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرے پر ایک خوبصورت مسکان تھی۔ وہ سب سلطان کے فیصلوں پر حیران ہوئے تھے۔ اب ان کی سوچ پر ان کو واہ واہ کی جا رہی تھی۔ فوراً ان کی زوجہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ وہ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جبکہ ان کی زوجہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے شوہر کے سینے میں سما جائیں۔ سلطان کی بروقت عقل مندی نے ان کو ایک غلط کام سے روک دیا تھا، اس عورت کو بھی ایک غلط فیصلے سے بچا لیا تھا۔ بے شک سمجھداری انسان کو کبھی بھی مات نہیں دیتی۔ چند دن بعد ہی سلطان ایک بہترین منصوبہ بنایا تھا اور پوری فوج سمیت مصر گئے تھے۔ وہاں پر حملہ کرنے والے ان یہودیوں کے سر قلم کیے تھے اور سب کے سامنے اس مصری عورت کو ماں کے درجے پر فائز کیا تھا۔ سب کے سامنے اس کو عزت بخشی تھی اور اس مصری عورت کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے سلطان کے کہنے پر پردہ شروع کر دیا تھا اور اللہ کی ایک نیک بندی بن گئی تھی۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیاری کسی اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔